اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161 سے لے کر 163 تک کے تفسیر چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو چھپانے کی آخر نبی کو ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ کسی سے ڈرتا نہیں کہ اس کے ڈر سے کسی آیت کو چھپا لے۔ وہ بغیر کسی خوف کے حق کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 39 میں، جو لوگ اللہ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن یغلل یات بما غل یوم القیامہ، اور جو شخص خیانت کرے تو قیامت کے دن وہ اس خیانت کی ہوئی چیز کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، اور اس طرح وہ اعلی روس الخلاق رسوا ہوگا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں ہوگی اور نہ کسی کے ساتھ نا انصافی کی جائے گی۔ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق عمل کیے ہوں گے ان کو اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کیے ہوں گے ان کو سزا ملے گی۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، کیا وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق کام کرے صلح کے لحاظ سے اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ دلانے والے کام کرے اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہو، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہرگز نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم درجات عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق کام کرنے والوں کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑے درجات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اعمال سے غافل نہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، وہ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، لہٰذا وہ ان کے اعمال کے مطابق ہی سزا دے گا۔ آیات زیر تفسیر میں خیانت کی برائی اور خیانت کرنے والے کے برے انجام کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب تم میں سے کوئی خیانت کرتا ہے تو وہ ایسی حالت میں خیانت نہیں کرتا کہ وہ مومن ہو، لہذا بچو اس سے بچو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی، ہمیں مال غنیمت میں سونا اور چاندی نہیں ملا، مال غنیمت میں ہمیں کچھ سامان، کھانا اور کپڑے ملے۔ پھر ہم وادی کی طرف چلے جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا غلام بھی تھا جو آپ کو قبیلہ جذام کے بنو زبیب خاندان کے ایک شخص نے دیا تھا اور جس کو رفاع بن زید کہا جاتا تھا۔ جب ہم وادی میں اترے تو وہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پالان کھولنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اسی اثنا میں اس کو ایک تیر لگا اور اسی سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو شہادت مبارک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، وہ چادر جو اس نے خیبر کے دن تقسیم سے پہلے مال غنیمت میں سے چرائی تھی اس پر آگ بھڑکا رہی ہے۔ یہ سن کر لوگ بہت گھبرائے۔ ایک شخص ایک
या 2 तस्मे लेकर आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह मुझे खैबर के दिन मिले थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग का एक तस्मा या आग के 2 तस्मे अगर यह शख्स जमा न कराता तो यह आग के तस्मे होते जिससे वह जलाया जाता। हदीस से मालूम हुआ कि खयानत करने वाले का दर्जा शहादत का लादिम हो जाता है और वह बावजूद शहादत के दोज़ख में जाता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, जब खैबर का दिन हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सहाबा इकराम आगे बढ़े और कहने लगे, फलां शहीद है और फलां शहीद है, यहाँ तक कि वह एक शख्स के पास से गुजरे। उन्होंने कहा, फलां शहीद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, मैंने उसको एक चादर या आबा चुराने की वजह से दोज़ख में देखा है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ इब्ने खत्ताब, जाओ और लोगों में ऐलान कर दो कि जन्नत में कोई दाखिल नहीं होगा सिवाय मोमिन के। मैं बाहर निकला और मैंने ऐलान किया, खबरदार हो जाओ, जन्नत में कोई दाखिल नहीं होगा सिवाय मोमिन के। इस हदीस से तो खयानत करने वाले शहीद के ईमान की भी नफ़ी हो रही है। मंदरजा बाला अहादीस को सुम्मत वफ़ा कुल्ल नफ्स मा कसबत की तफसीर है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खड़े हुए और खयानत का जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खयानत को और खयानत के सिलसिला में जो काम भी हुआ उसे बहुत बड़ा गुनाह बताया। फिर आपने फरमाया, मैं तुम में से किसी को उस हालत में ना पाऊं कि वह कयामत के दिन आए और उसकी गर्दन पर एक ऊंट सवार हो और वह बड़बड़ा रहा हो, वह कहे, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी मदद कीजिए। मैं कह दूं कि मैं तेरे लिए कोई इख्तियार नहीं रखता, मैं तो तुझे पहुंचा चुका। मैं तुम में से किसी को इस हाल में न पाऊं कि वह कयामत के दिन आए और उसकी गर्दन पर एक घोड़ा हो जो हिनहिना रहा हो, कहे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मदद कीजिए। मैं कह दूं, मुझे तेरे मामला में कोई इख्तियार नहीं, मैं तो पहुंचा चुका हूं। मैं तुम में से किसी को उस हाल में न पाऊं कि वह कयामत के दिन आए और उसकी गर्दन पर बकरी सवार हो और वह चिल्ला रही हो, वह कहे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मदद कीजिए। मैं कह दूं कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, तो तुझे पहुंचा चुका हूँ। मैं तुम में से किसी को उस हाल में न पाऊं कि वह कयामत के दिन आए और उसकी गर्दन पर कोई जानदार चीज सवार हो जो चीख रही हो, वह कहे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मदद कीजिए। मैं कह दूं कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं तो तुझे अहकाम इलाही पहुंचा चुका हूँ। मैं तुम में से किसी को उस हाल में न पाऊं कि वह कयामत के दिन आए और उसकी गर्दन पर कपड़े लदे हों जो हरकत कर रहे हो, वरना वह कहे, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी फरियाद रसी कीजिए। मैं कह दूं, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं तो तुझे पहुंचा चुका। मैं तुम में से किसी को उस हाल में न पाऊं कि वह कयामत के दिन आए और उसकी गर्दन पर सोना चांदी लदा हुआ हो, वह कहे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मदद कीजिए। मैं कह दूं कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं तो तुझे पहुंचा चुका हूं। यानी
احکام الہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچانے کے بعد کوئی خیانت کرے اس کے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہم تم میں سے کسی شخص کو کسی کام پر مقرر کریں، پھر وہ ہم سے سوئی یا اس سے چھوٹی یا بڑی کوئی چیز چھپا لے تو یہ خیانت ہوگی، قیامت کے دن وہ اسے لے کر آئے گا۔ یہ حدیث وَمَن يَغْلُلْ یَأْتِ بِمَا غَلَّ یوم القیامہ کی تفسیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رواہ ابو داؤد کی حدیث ہے سند صحیح سے، جس شخص کو ہم نے عامل بنایا اور اس کو اس کی تنخواہ دے دی تو پھر اس کے بعد وہ جو کچھ لے گا وہ خیانت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رواہ ابو داؤد کی حدیث ہے سند صحیح سے، جو شخص ہمارا عامل ہو تو وہ بیوی حاصل کر لے، اگر اس کے پاس خادم نہ ہو تو خادم حاصل کر لے، اور اگر اس کے پاس مکان نہ ہو تو مکان حاصل کر لے۔ مستور داری حدیث کہتے ہیں، ابو بکر صدیق نے کہا، مجھے خبر دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ان کے علاوہ کوئی چیز لی تو وہ خائن یا چور ہے۔ اے لوگوں، خیانت کبھی نہ کیجیے، خیانت بہت برا گناہ ہے۔ خائن خیانت کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ اے لوگوں، خیانت سے بچیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کرنے والے کو مومنین میں شمار نہیں کیا۔ خائن کو شہادت کا درجہ بھی فائدہ نہیں پہنچاتا، بلکہ خائن کو شہید کہنا بھی جائز نہیں۔ خیانت صرف مال ہی میں نہیں ہوتی، دین میں بھی ہوتی ہے۔ دین میں خیانت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو چھپانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ چیز عموماً فرقہ پرست علماء میں پائی جاتی ہے۔ وہ اپنے فرقہ وارانہ مذہب کے تحفظ کے لیے حق کو چھپاتے ہیں، آپ اس سے بچیے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔